الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکل وجہۃ هو مولیھا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وانہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، وہ اس جہت کی طرف منہ پھیرنے والا ہے، پس تم نیکی کے کاموں کے اندر جلدی کرو۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تو تمہیں اللہ تعالیٰ لے آئے گا اکٹھا کر کے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اے مخاطب، آپ جب بھی نکلیں تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ اور جس وقت بھی آپ نکلیں تو بس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیریں، اور جہاں کہیں تم ہو تو تم بھی اپنے چہروں کو مسجد حرام کی جانب ہی پھیر دو، تاکہ لوگوں پر تمہارے لیے کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے مگر وہ جو ظالم ہوئے ان میں سے۔ بس تم ان کا خوف نہ رکھو، مجھ سے ڈرو، بے شک میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر کام کرنے والا ہوں، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جیسے کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، وہ تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہماری آیات کی اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں جو تم نہیں جانتے ہو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرے شکر گزاری کرو، نہ شکری نہ کرو۔ سامعین و حاضرین گرامی قدر، یہ قبلہ کی تحویل کے متعلق اللہ رب العزت نے بہت زیادہ کلام کیا، اس کے اوپر بہت زیادہ کلام کیا جا رہا، اور بہت دفعہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ مسجد حرام کی طرف کیا کریں، اپنے چہرے کو کیا کر دیں، پھیر دیں۔ اس کے اندر مفسرین کرام نے متعدد وجوہ بیان کی ہیں کہ یہ بہت زیادہ اہل کتاب اعتراضات کرتے تھے کہ دیکھو یہ ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں اور ہماری قبلے کی طرف وہ کیا کرتے ہیں، منہ کر کے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان کے ان اعتراضات کا دفع کرنے کے لیے اور ان کو رد کرنے کے لیے اور جواب کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کیا کرو، بیت المقدس کو کعبہ چھوڑ کر، قبلہ چھوڑ کر کعبۃ اللہ کو کیا کر لو، کعبہ بنا لو، اور اسی کی طرف کیا کرو، منہ کرو۔ اب وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اس کے اندر مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک قبلہ ہے۔ کچھ حضرات جانب شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ حضرات جانب جنوب کی طرف، کچھ حضرات جانب مشرق کی طرف، اور کچھ حضرات جانب مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہر ایک قوم کا ایک قبلہ ہے، جس طرح کہ ملائکہ مقربین ان کا جو قبلہ ہے وہ بیت المعمور، اور جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ انبیاء ہیں ان تمام کا قبلہ ہے بیت المقدس، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کا جو قبلہ ہے، جو حضور کا ظاہری طور پر قبلہ ہے، وہ ہے کعبۃ اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی قبلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی ذات کا جو قبلہ ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی توجہ کا جو مرکز ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یعنی کہ سرکار کے اوپر اللہ رب العزت کی پوری توجہات ہوتی رہتی ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ حضور اللہ رب العزت کے لیے کیا ہے، قبلہ ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں کہ جس طرح کہ ہم قبلے کی تعین کرتے ہیں عبادت کے لیے، یہ مراد نہیں، بلکہ توجہ کا مرکز کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے لیے۔ آگے فرمایا تم نیکیوں کے اندر کیا کرو، جلدی کرو، کیوں؟ اگر تم مر گئے اور تمہارے جو ہے نا اعضاء بکھر گئے، کہ مثال کے طور پر کیا ہے، بعض حضرات کو کیا کر دیا جاتا ہے، جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، کسی کو ذبح کر دیا جاتا ہے، کوئی بندے جو ہے نا پانی کے اندر ڈوب کر کے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، غرق ہو کر مر جاتے ہیں، اب ان کی لاش بھی نہیں ملتی۔ اب یہاں پر بندے کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب لاش نہیں ملتی، بندہ جب جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اس کے ذرے بھی نہیں ملتے، تو پھر اللہ رب العزت ان کو کیسے جمع فرمائے گا؟ تو فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ تمہیں کیا کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے۔
آگے وہی قبلہ کی جو ہے نا تحویل کے متعلق ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم کافروں سے اہل کتاب سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میں ہی کیا ہوں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرو، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو کیا کر دیا ہے، پورا کر دیا۔ اور جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت ارشاد فرمائی تھی، اس وقت میں نے اس دعا کو قبول کیا، اور وہی رسول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، فرمایا کہ اے اللہ تو ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیج جو ان کے اوپر کیا کرے، تلاوتوں کی آیات کی تلاوت کرے آیات کی، اور ان کو کیا کرے، خوب صاف ستھرا کرے، ان کو تعلیم دے۔ تو فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ایک ایسا رسول بھیجا جو تمہارے نفس کو تزکیہ کرتا ہے، تمہارے باطن کو کیا کرتا ہے، صاف ستھرا کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تم جو نہیں جانتے اس کی وہ تمہیں کیا کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں کیا کروں گا، یاد کروں گا، اور تمہیں جو میں نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے اوپر میرا کیا کرو، شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اب یہاں پر اللہ کے ذکر کے متعلق بہت زیادہ کلام کیا جاتا ہے، تو ہم چند باتیں کرتے ہیں اللہ کے ذکر کے متعلق تاکہ سامعین کو پتہ چل سکے۔ حضرت ابو ہریرہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یقول اللہ یا ابن آدم انک اذا ما ذکرتنی شکرتنی واذا ما نسیتنی کفرتنی، فرمایا کہ اے ابن آدم جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو گویا کہ تو میرا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور جب تو مجھے بھول جاتا ہے، تو مجھے یاد نہیں کرتا، تو گویا کہ تو میری نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اور تو میری ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس صورت کے اندر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے تو گویا کہ تم نے مجھے یاد بھی کر دیا اور میرا شکریہ بھی ادا کر دیا، اور اگر تم نے مجھے یاد نہیں کیا تو گویا کہ تم نے مجھے بلا تو دیا ہے اور میری ناشکری بھی کر رہے ہو اور کفران نعمت بھی کر رہے ہو۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، فرمایا کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ عمل کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، فرمایا کہ اگر وہ مجھے اپنے دل کے اندر یاد کرے تو میں اس کو کیا اپنے دل کے اندر جس طرح کی اس کی شان کے لائق ہے اس کو کیا کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، فرمایا کہ اگر وہ مجھے یاد کرے مخلوق کے اندر یعنی کہ خلقت کثیرہ کے اندر تو میں اس کو مخلوق کے اندر جو اس سے بہتر ہے اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اور اگر وہ میری طرف ایک بالشت بھاگ کر آئے تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، تو میں اس کی طرف ایک گز چاہتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر وہ میری طرف ایک گز دوڑ کر آئے تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، تو میں اس کی طرف ایک گام دوڑ کر جاتا ہوں۔ وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اب سامعین یہ اللہ رب العزت کی شان کے مطابق کہ وہ کس طرح کیا ہے بالشت کے مطابق چل کر آتا ہے، یا گز کے مطابق چل کر آتا ہے، یا کیا ہے ایک گام کے مطابق چل کر جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی اپنی شان کے مطابق ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جس کو علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی نے حاشیہ ساوی کے اندر ذکر کیا کہ فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتَهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر تم مجھے مخلوق میں یاد کرے۔ تو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے، اب سرکار کی موجودگی کے اندر صحابہ کی جو جماعت ہے تو حضور کی موجودگی کی جو صورت ہے اس سے بڑھ کر کوئی بھی مخلوق بہترین نہیں، تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ان سے بڑھ کر جو بہتر مخلوق ہے ان سے کیا کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں۔ اسی کا جواب علامہ صاحبی نے وہاں پر یہ دیا کہ جس وقت صحابہ اکرام حضور کے ساتھ موجودگی کے اندر ذکر کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کا ذکر حضور کی ذات کے ساتھ کرتا ہے اپنے پاس حضور کو بلا کر۔ تب یہ لازمی بات ہے کہ حضور بھی ہوں اور ملائکہ مقربین بھی ہوں اور رب تعالیٰ صحابہ کا ذکر کرے، تو یہ مجلس، یہ بارگاہ، یہ مخلوق صرف صحابہ اور حضور سے کیا ہے لازمی طور پر کیا ہے بڑھ کر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فی وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ خَيْرٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ۔ آگے یہاں پر ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ آیا جو اللہ رب العزت کا جو ذکر کیا جاتا ہے آیا یہ بندہ تنہا کرے تو بہتر ہے کہ جماعت کے اندر ذکر کرے تو بہتر ہے؟ اس کا جواب علامہ صاوی نے دیا کہ اگر
وہ تنہا ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی نشاطت زیادہ ہے، تو پھر تنہا ذکر کرنا اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ جماعت کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر کیا شوق زیادہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر جماعت کے ساتھ ذکر کرے تو یہ اس کے لیے کیا بہتر اور اعلیٰ اور اولا ہے۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت معاذ بن انس وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا یذکرنی احد فی نفسہ الا ذکرتہ فی ملأ من ملائکتی، فرمایا کوئی بندہ بھی جو مجھے اپنے دل کے اندر یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے ملائکہ کی بہترین مخلوق کے اندر یاد کرتا ہوں، ولا یذکرنی فی ملأ الا ذکرتہ فی الرفیق الاعلی، فرمایا کہ جو مجھے مخلوق کے اندر یاد کرتا ہے تو میں اس کو بہترین مخلوق کے اندر کیا کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں۔ تیسری روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان آخر کلام فارقت علیہ رسول اللہ، کہ جس وقت حضور کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کا جو آخری کلام تھا، اس وقت آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اعمال میں سے سب سے بہترین اور سب سے محبوب ترین اللہ کو کون سا عمل ہے، تو فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، فرمایا کہ تو اس حالت کے اندر مرے کہ تیری زبان کے اوپر اللہ کا ذکر کیا ہو، جاری ہو۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت اپنے ذکر کے ساتھ زبان کو معمور ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا